وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم ہماری نماز فجر میں شروع ہے. آج الحمدللہ آیہ مبارکہ نمبر 16 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 34 تک تلاوت قرآن عظیم ہوئی ہے. ان آیات طیبات میں جیسے کل آپ نے سماعت فرمایا تھا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے پیارے عظیم الشان بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر جو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا. ان آیات طیبات میں جو آج تلاوت ہوئی ہیں، ان میں تذکرہ ہے حضرت سیدہ بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا، اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی بڑی تفسیر کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ، یہ خواتین دونوں آپس میں بہنیں ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی لگتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو جس کو مسیر کہہ سکتے ہیں، تھوڑے سے ایک رشتہ نیچے لا کر. ویسے تو مسیر ہوتا ہے کہ ماں کی بہن کا بیٹا، لیکن ماں کی بہن کا بیٹا نہیں، ماں کی بہن کا بیٹا. تو دوسری تھوڑا سا اوپر اگر رشتہ لے کے چلے جائیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے بیٹے بھی لگتے ہیں. ماں کی ماں نانی، تو نانی کی بہن کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی پیدائش وہ ایک دوسرے کے بعد ہی ہوئی ہے، یک کے بعد دیگرے. مطلب ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بھی امید سے تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی امید سے کر دیا. یہ واقعہ ہے ان کا آپس میں. اور یہاں تک میں نے پڑھا کہ جس وقت یہ دونوں خواتین آمنے سامنے آ جایا کرتی تھیں، حضرت بی بی مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، اس حالت میں کہ دونوں امید سے تھیں، جب یہ آمنے سامنے آیا کرتی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ فرمایا کرتی تھی کہ میں عام حالت میں صحیح رہتی ہوں، لیکن جو ہی اے بی بی مریم تیرے قریب آتی ہوں تو میرا بچہ جو پیٹ میں ہے وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے. تو حضرت بی بی مریم فرمایا کرتی کہ جیسے تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی اپنی خاص رحمت کا تعلق جوڑا ہوا ہے. وہ آگے بات ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ذکر کھلے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، تذکرہ کرو، ذکر کرو، یاد کرو، واقعہ بیان کرو اسی ہی کتاب میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا. پورے قرآن پاک کے اندر
صرف اور صرف یہ ایک ہی خاتون ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خواتین کے تذکرے بڑے ہوئے ہیں، صالحات کے ہوئے، مومنات کے ہوئے، لیکن نام لے کر صرف حضرت بی بی مریم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور ایک بار نہیں 34 مرتبہ اللہ پاک نے ان کا نام لیا ہوا ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ تو ازلی علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ تھا کہ بعد میں کئی آنے والے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیں گے، جیسے کہ مرزے نے کیا تھا۔ تو کائنات میں صرف عیسیٰ وہی ہے جس کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ پاک نے بار بار فرمایا، بار بار فرمایا۔ تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، کہے کہ جناب میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مسیح ہوں، میں دوبارہ سے آ گیا ہوں، میں لوٹ آیا ہوں، اور وہ پھر جب مرا تو اللہ پاک نے اس کی موت کو بھی دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا تھا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک باقاعد حیات ہیں۔ یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذن تبذت، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، ایک ایسی جگہ چلی گئی جو مشرق کی جانب تھی۔ مشرق سے مراد نہیں کہ ساری زمین کا سفر طے کر گئی، مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے جدا ہو کر ایسی جگہ چلی گئی جو مشرق کی سمت بنتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آگے وجہ بیان ہوتی ہے، فاتخذت من دونہم حجابا، ان کے اس طرف جانے کی جو غرض تھی وہ کوئی اپنی حاجت تھی، غسل کرنے کے لیے گئی مفسرین نے لکھا، یا اپنی حاجت کے لیے گئی، زیادہ مفسرین طہارت کے لیے لکھتے ہیں، غسل کے لیے۔ جب انہوں نے وہاں پردے وغیرہ ڈال لیے، غسل فرما لیا، غسل فرما کے جب باہر تشریف لائیں تو جو ہی باہر آتی ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ باہر آئیں تو ہم نے فوری ان کے پاس بھیج دیے اپنے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ روحنا، یہ روحنا سے مراد ہے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے خوبصورت تندرست آدمی بن کر، انسانی شکل۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے بشرًا سویّا، یہ جو اس طرح بیٹھے ہیں آپ کو یہ نظر پڑتا ہے؟ صحیح، بشرًا سویّا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روح الامین، جبریل امین علیہ السلام، لیکن آئے کس شکل میں ہے؟ بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان، انسانی شکل میں آ گئے۔ تو قرآن عظیم یہ فرما رہا ہے، تو کیا نور انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ بشر بن کے آ سکتا ہے؟ نور آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ سارے بولیے گا، اس میں کچھ شک ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے، آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے، بشرًا سویہ بن کے آگے، تندرست مرد، ہٹے کٹے نوجوان خوبصورت، حضرت جبریل امین علیہ السلام، فرشتے نوری مخلوق۔ اللہ پاک فرماتا ہے نور انسانی شکل میں آ گیا۔ جن انسان بن جاتے ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، آگ سے بنے ہوئے، اور یہ نوری مخلوق فرشتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت بالوں والا نوجوان، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے سفید رنگ کے اور زلفوں پر کنگھی کی ہوئی تازہ تازہ، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس بندے کو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا آس پاس، ہم سمجھے کہ شاید یہ کہیں دور سے آیا ہے، لیکن دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑوں پر کوئی جسم یہ سفر کے آثار ہوتے، لیکن سفر کا اثر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی گرد و غبار نہیں، خوبصورت ایسے جیسے کوئی ابھی ابھی کپڑے چینج کر کے نہا دھو کے اور زلفوں پر کنگھی کر کے آ گیا ہو۔ اس نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یا محمد
مجھے بتائیے اخبرنی مل ایمان مل اسلام مل احسان متسع قیامت کب آئے گی، یہ سارے اس نے سوال کیے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے۔ تو اینڈ پہ پھر وہ ساتھ ساتھ کہتا گیا آپ صدقتا صدقتا صدقتا، آپ جو جواب دے رہے ہیں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اینڈ پہ جب سلام کر کے چلے گئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا حضور کوشش بڑی کی تھی، کدھرے ویکھا ہوئے تو پہچان جاویے، لیکن پہچان میں نہیں آیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے اس لیے تھے تاکہ وہ سوال کریں اور تمہارا دین تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ گئے، اور کئی دفعہ تو اماں جان عائشہ صدیقہ نے بھی دیکھا انسانی شکل میں، اور ازواج نے بھی دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے دیکھا اس کو جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا؟ عرض کی جی حضور ہم نے دیکھا۔ تو فرمایا تمہیں کیسا لگتا تھا؟ عرض کی حضور لگتے تو اچھے تھے، لیکن ہمیں لگا کہ جیسے یہ حضرت دحیہ کلبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دحیہ کلبی صحابی رسول تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشراً سویہ بن کر حضرت بی بی مریم کے سامنے آئے، اور وہ بشر کو سامنے دیکھ کر، ایسا بشر، ایسا انسان جو کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے، اور پاک باز پاکیزہ خاتون ہر لحاظ سے رہنے والی، جب اچانک مرد سامنے آ گیا تو کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے تو میرے قریب مت آنا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھ سے پناہ مانگ رہی ہوں اللہ پاک کی، خبردار اگر میرے قریب آئے تو۔ اب ان کا یہ ڈر جانا، گھبرا جانا، یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان کے سامنے ایک اجنبی مرد آ گیا تھا۔ اب یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور اللہ پاک بھیج سکتا ہے، اور نوروں کے سردار، نوریوں کے سردار ہیں، تو پھر پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے پچھلے درسوں میں جب بشر 15ویں سپارے میں لفظ بشر آیا تھا، وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ بشر اور نور یہ آپس میں ضدیں نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ بشر نور ہو سکتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہے، بشر کے مخالف یا نور کے مخالف وہ کبھی بھی یہ آپس میں نہیں رہے ہیں۔ نور کے مخالف ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نور کے مخالف اندھیرا ہے، ظلمت ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ خیر یہ اتنا ذہن میں رکھ لیں۔ پھر جب حضرت بی مریم نے پناہ مانگی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قال انما انا رسول ربک، اے بی بی مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا ہوں اس لیے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا فرما دوں۔ اچھا یہاں بھی ایک لفظ ذرا غور کیجیے گا، لِأَهَبَ، اَهَبَ، وَهَبَ یَهِبُ، یہ ہوتا ہے عطا کرنا، ہبہ دینا، اَهَبَ گفٹ عطا کرنا۔ تو فرمایا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اَهَبَ، کہ میں تجھے دوں، میں تجھے دوں ایک ستھرا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، دینا حقیقت میں کس نے ہے؟ اللہ پاک نے، لیکن دینے کے لیے بھیجا کس کو؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کے ذریعے سے کوئی رحمت آ جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، کوئی واسطہ بن جائے، کوئی سبب بن جائے، کوئی وسیلہ بن جائے،
تو اس سبب اور وسیلے کا نام لینا کہ بھائی اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ رحمت ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے رحمت ہوئی ہے، یہ توحید اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کسی کو کسی سے شفا مل جائے، کسی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی میں نے تو شفا یہ اتھو ملی ہے، وہ اتھو میری شفا کا مطلب یہ نہیں کہ یہی حقیقت میں شافی بن گیا، یہ ہوتا ہے کہ سبب یہ بنا، شفا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہ سمجھنے کا تھوڑا سا ہوتا ہے فرق، ورنہ تو یہ جو کلام ہے اللہ پاک فرما رہا ہے لی آہابا، میں تمہیں دے دوں غلامن زکیہ، ستھرا بیٹا۔ تو یہ گفتگو، ایسی گفتگو پر کسی قسم کا وہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، آگے سے بی بی مریم کیا فرماتی ہیں؟ قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے، کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا، یہ مس بھی نہیں کیا، چھوا تک نہیں ہے، کوئی مرد آج تک میرے قریب نہیں آیا، ایسے بھی نہیں کیا، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال بالکل عقل کے موافق تھا کہ نظام قدرت تو یہی ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جب تعلق قائم ہوتے ہیں زوجیت کے تو اللہ پاک پھر کرم فرماتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ نہ ہی تو میری شادی ہوئی، نہ ہی میرے قریب کوئی آیا، ولم اکو باغیہ، اور یہ بھی اینڈ پہ انہوں نے خود اپنی پاکی بیان فرمائی، فرمایا میں کوئی عزت کی حفاظت نہ کرنے والی عورت بھی نہیں ہوں، میں نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، جیسے آپ ہیں ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ بیٹا اس انداز میں دے دینا میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میری طرف سے رحمت بھی ہے آپ پر، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہم کر چکے ہوئے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ بس اتنا، یہ ان کا آپس میں گفتگو ہی، بات چیت ہوئی اتنا وقت۔ فَحَمَلَتْهُ، فَحَمَلَتْهُ، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے ایک پھونک مارا، اس کو پھونک کہتے ہیں، پھونک، پھونک مارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھونک کے ہی اثر سے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو امید لبا دی، فحملت، وہ حاملہ ہو گئی، یہ پھونک ہے۔ اسی پھونک کو فارسی میں دم کہتے ہیں، فارسی زبان میں دم کہتے ہیں، اور اسی پھونک کو عربی زبان میں نفخہ کہتے ہیں، نفخہ، نافخہ، پھونک مارنا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ جب حاملہ ہوئیں تو اپنے گھر والوں سے ایک دور جگہ جدا چلی گئے۔ اب وقت گزرا، یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ سارا جو ہوا، یہ وقت حمل کا ہونا اور پھر حمل کا پروان چڑھ جانا، پھر پیدائش کا وقت بھی آ جانا، یہ سارے کا سارا چند لمحوں کے اندر ہو گیا۔ لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چند لمحے نہیں بلکہ یہ پورا وقت گزرا جو ایک ماں کے لیے حاملہ ہونے کی حالت میں گزرا کرتا ہے۔ خیر، یہ رحمت تھی اللہ پاک کی طرف سے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جس وقت بالکل جننے کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت آپ دور ایک کھجور کی جڑ کے پاس آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور کھجور پتہ کیسی تھی؟ جس پر کسی قسم کا پتا نہیں تھا، صرف وہ خالی تنا ہی تنا تھا، جیسے یہ باہر وہ لگا ہوا ایک درخت، اس کے اوپر سے پتے بھی اتار دیں، سبز پتے بھی اتار دیں اور خالی صرف تنا رہ جائے، خشک تنا، ایسا خشک تنا تھا۔ تو آپ اس کے پاس آ کر تو تشریف فرما ہو گئی۔ اللہ اکبر، جو بچے کی پیدائش کے وقت ماں پر کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، جو کیفیت اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں درد ذہ، وہ جو درد ذہ تھا اس کا اثر اتنا تھا
قالت یا لیتنی، بولی ہائے، مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی، میں فوت ہو چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، یا میں ایسی ہو جاتی کہ مجھے زمانہ ہی نہ جانتا۔ نسیہ منسیہ ہوتا ہے بھولی بھلائی، نہ میں کسی کو جانتی نہ کوئی مجھے جانتا، کاش کہ میں ایسی ہو جاتی۔ بس جب انہوں نے یہ جملہ بولا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فنادا، آواز دی، من تحتہا، ان کے قریب نیچے سے آواز آئی زمین کی طرف سے، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ایک تو آپ اکیلی ہو، اوپر سے بچے کی ولادت کا وقت بھی ہے، تو غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، اپنے قریب ہی دیکھو، ساتھ ہی اللہ پاک نے تمہارے قریب ہی سے نہر جاری فرما دی ہوئی ہے، پانی پینے کے لیے تازہ، یہ ربک تحتک سریہ، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ذرا پکڑ کے ہلاؤ، اور وہ مڈی سی جس کو ہم کہتے ہیں کھجور کا تنا، اس کو کون ہلا سکتے ہیں، اور اوپر سے خاتون بھی ایسی جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کہ ہلاؤ اس کو، حضرت بی مریم نے ان کو جوں ہی چھوا، ایسے کر کے ہاتھ لگائے اور حرکت دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی، بس آپ کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کو ہرا بھرا بنا دیا، اس پر شاخیں لگ گئیں، اس پر کھجوریں لگ گئیں، تساقط علیک رطبا جنیہ، اور جب آپ نے اس کو حرکت دی، ہلایا، تو وہاں سے اس کے اوپر سے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھ لیں یہ کون کر رہا ہے سارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کروا رہا ہے اپنے بندوں کے ذریعے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کے آئے ہوئے ہیں، اور حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَكُلِي وَاشْرَبِي، لو اب یہ کھجوریں کھاتی رہو، واشربی، اور یہ تازہ پانی پیتی رہو۔ ادھر سے انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ادھر سے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دی۔ جب دیکھا تو بچہ سامنے، ایسا خوبصورت بچہ آیا، کہتی ہیں مولا یہ تو بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، فرمایا وَقَرِّي عَيْنَا، اس بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اچھا یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے، جس خاتون کے ہاں بچہ ہونے والا ہو، ڈاکٹروں کی ہدایات پر بھی عمل کریں، لیکن اگر کھجور کا استعمال اس کو کروایا جائے تو بچے کی پیدائش میں یہ کھجور معاون ثابت ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی سے یہ بھی آیا کہ ایسی خاتون کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا چاہیے، بلکہ اس کو تازہ پانی پلانا چاہیے، کوسا کوسا جس کو کہتے ہیں، کہ ٹھنڈک اس کے لیے پھر نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ یہ آیت، یہ اتنا حصہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فرمایا اگر تمہیں کوئی بشر دیکھے، بندہ کوئی دیکھے تمہیں، فَقُولِي، تو اسے کہہ دینا، اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کی میں نے نیت کی ہوئی اللہ پاک کی رضا کے لیے، میں نے بولنا نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے بچے کو دیکھنا ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، بچہ آ گیا ہوا ہے، لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو یہ آپ ان کی پیدائش ہوئی ہے، آپ نے لوگوں سے فرما دینا ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، یہ بچہ کدھر سے آئے، اگر پوچھیں تو فرمایا کہہ دینا کہ میں نے بس چپ کا روزہ رکھا۔ یہ سوموار روزہ وہ نہیں تھا کہ جو صبح سے شام تک رکھتے ہیں، یا 24 گھنٹے کا روزہ اس وقت جو ہوتا تھا، نہ، چپ کا روزہ، بولنا ہی نہیں۔ اگر بار بار سوال کریں، فرمایا آپ نے نہیں بولنا، چپ رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقُولِي، تو کہہ دینا آگے سے، اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا،
فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی بندے سے بات نہیں کروں گی آج۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، تو آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر قوم کے سامنے جب تشریف لائیں تو قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا مریم، قوم نے دیکھا بچہ آ گیا تو کہنے لگی اے بی بی مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بڑی اچنبے کی بات اور واقعہ کر کے آ گئی، یہ تو بہت برا ہوا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور ساتھ ہی کہا کہ جیسے ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کی طہارت کی داستانیں ہم سناتے ہیں، ہم تو آپ کو یا اخت ہارون، ہم تو آپ کو پاکیزگی میں حضرت ہارون نبی علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے وہ پاک تھے آپ بھی ایسے ہی پاک اور طہارت والی ہیں۔ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ ہی تو آپ کے والد برے تھے، سو برے، نہ ہی تو آپ کے والد برے تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی آپ کی والدہ ماجدہ وہ اپنی عزت پر معاذ اللہ حفاظت کرنے والی نہ تھیں، ایسا بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، آپ کے والد ماجد بھی بڑی شانوں والے، اور ہم تو آپ کی پاکی بھی بیان کرتے تھے نبی کے ساتھ ملا کر، تو یہ کیا کیا تو نے، بچہ لے کر آ گئی ہے۔ آگے سے بی بی مریم کیا فرماتی ہیں؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے وہ جو بچہ اٹھایا ہوا تھا نا وہ اشارہ کیا، بولی نہیں، بس اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھ سے مت پوچھو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے یہ، کیوں آیا دنیا میں، میرے ہاں کیوں آیا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ آگے سے کہنے لگے اللہ اکبر، کیف نکلم، قالو، کہتے ہیں کیف نکلم، ہم کیسے بات چیت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو کہ من کانا فی المہدی صبیہ، جو ابھی گود میں ہے، جھولے میں اس کی عمر رکھنے کی ہے اور ہے بھی صبیہ، بچہ، اس سے ابھی ہم کیسے گفتگو کر لیں؟ جب انہوں نے کہا نا کہ اس سے ہم کیسے بات چیت کریں، تو آگے اللہ پاک فرماتا ہے قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح گود ہی میں بولے اور فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور سنو آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، کون سی کتاب؟ انجیل شریف، اس نے مجھے کتاب دے دی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے اپنا نبی بھی بنا لیا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے اس نے برکت والا بھی بنا دیا، مبارک برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں جاؤں گا میری وجہ سے اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں رکھ دیا کرے گا، واوصانی بالصلاۃ، اس نے مجھے حکم دے دیا نماز قائم کرنے کا، والزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں حیات رہوں گا تب تک یہ کام کرتا رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے نیکی کرنے والا بنا دیا مجھے میری والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں زبردست قسم کا نہیں ہوں آدمی، اور نہ ہی میں کوئی شقی آدمی ہوں، رحمت سے دور، اللہ پاک کی رحمت سے دور شقی میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ ہر وقت رحمت میرے ساتھ ساتھ رہا کرے گی جہاں بھی میں جایا کروں گا۔ اور آگے خود ہی فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت، اس پر پھر غور کیجیے گا، یوم ولدت، فرمایا جس دن میری ولادت ہوئی ہے مجھ پر اس دن بھی سلام ہی سلام، و یوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام ہوگا، و یوم یبعث، و یوم ابعث حیا، اور اس دن جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تب بھی میرے اوپر سلام ہی سلام ہوگا۔ یہ ساری گفتگو آپ نے اس قوم سے فرمائی، قوم کی بولتی بند ہوئی، اور جو ان کے الٹے پلٹے خیالات چل پڑے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو اس عمر میں بول رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
کہ یہ بچہ پتہ ہے کون تھا؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ بچہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ صحیح قول ہے، یہ ہے صحیح تعلیم ان لوگوں کے متعلق بھی جو شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ کئیوں نے، عیسائیوں نے عقیدہ گڑھ لیا کہ بی بی مریم کی شادی ہوئی تھی، اور بندے کا نام بھی نکال لیا کہیں سے، یوسف اس کا نام تھا، اور الٹے پھلٹے عقائد پھیلا دیے۔ اللہ پاک نے یہ سارا واضح کر دیا کہ حضرت بی بی مریم کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اتنی پاک باز عورت تھی، کسی مرد نے ان کو آج ٹچ بھی نہیں کیا تھا اس وقت تک، اور اس کے بعد بھی وہ پاکیزہ رہی۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنی کامل قدرت فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو رحمت والا ہمارا وعدہ تھا وہ ان سے پورا فرما دیا۔ کل کے جو آخری میرے الفاظ تھے وہ آج آپ دوبارہ اپنے ذہنوں میں لے آئیں کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے، اور وصال کے دن بھی ان پر سلام ہوتا ہے۔ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی ساری کائنات ان پر سلام بھیجتی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ہر وقت ہی آقا پاک کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی آ گئی کہ یہاں حضرت بی بی مریم کا واقعہ ہے کہ وہ حاملہ کیسے ہوئیں، کیسے چلیں، کہاں گئیں، کیا ہوا۔ ادھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے بھی سارا واقعہ سنایا ہوا ہے کہ جس وقت میرے بطن مبارک میں کائنات کا نور آ کے جلوہ گر ہو گیا تو عام عورتوں کو جو تکالیف ہوا کرتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے ویسی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اور فرماتی ہیں مجھے اتنے اعلیٰ خواب آیا کرتے تھے۔ پہلا مہینہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں مہینے تک ہر مہینے مجھے انبیاء علیہ السلام آ کے مبارکیں دیتے رہے، اور ہر نبی علیہ السلام آ کر یہی مجھے کہتا تھا کہ تجھے مبارک ہے آمنہ، تو کائنات کے سردار سے حاملہ ہے، تو نے کائنات کے سردار کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آ کر فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ یہ ملتے جلتے ہیں کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس نبی سے امید میں ہو چکی ہے جس نبی کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہوا ہے، وجہ تخلیق کے کائنات تشریف لانے والے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ رات آئی، جب صبح ابھی ولادت ہونے والی تھی، تو رات کو میں نے 4 لمبی لمبی عورتیں دیکھیں، لمبی لمبی عورتیں، قد آور عورتیں۔ ان کو میں نے دیکھا نہیں تھا پہلے، تو میں نے کہا خواتین نے تم کون ہو؟ تو وہ ایک کہنے لگی میں حوا ہوں۔ حوا کون؟ اما حوا، وہ پہلے بچے کو جنم دینے والی، پہلے بچے کو جنم دینے والی، جن کی خاطر پہلے بچے کو جنم دیا تھا، آج ان کی تشریف آوری ہو رہی۔ تو وہ بھولی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بچے کو جنم کیوں دیا تھا، میں کیوں بنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کیوں بنائے گئے تھے، تو آج وہ مبارک دینے کے لیے آ گئی۔ دوسری خاتون نے کہا، یہی خاتون دوسری خاتون کہتی میں بی بی مریم ہوں، ایک خاتون کہتی ہے میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ تو اس چاروں آ گئی، آئیاں کیوں کی لین آئیاں ہوئے تھے جی؟ وہ کہنے لگیاں اے بی بی آمنہ تیرے ہاں امام الانبیاء کی تشریف آوری ہونے لگی تو ہم تجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہیں۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوں تو آتی ہیں نا چاچیاں دادیاں نانیاں مبارکاں دیون، آقا پاک کی ولادت پر مبارک دینے کے لیے اللہ پاک نے وہ گزری ہوئی خواتین، یہ خواتین ساری فوت شدہ ہیں، وصال کر چکی ہوئی ہیں، لیکن ان کو سارا پتہ ہے کہ اب کائنات میں کیا ہونے والا ہے، وہ بھی آ گئی ہیں۔ ماں جی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بڑے سبحان اللہ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و شان محبت نصیب فرمائے، اس نے جو فرمائی ہے اس میں مزید قوت عطا فرمائے۔